السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل۔ رب زدنی علما، اور آیت نمبر آج ہم پڑھیں گے 76 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا۔ وَإِن كَادُوا، اور بے شک قریب تھا، لَيَسْتَفِزُّونَكَ فَزَازَ، البتہ عاجز کر دیں تجھ کو، من الارض زمین سے، لِيُخْرِجُوكَ تاکہ وہ نکال دیں تجھ کو، کہاں سے؟ مکہ سے، منہا اس سے، وَإِذَا لا، اور تب نہ، یلبثون وہ ٹھہرتے، خلافک تیرے پیچھے، الا مگر، قلیلا تھوڑا سا۔ اب یہ دیکھیں کہ بعض لوگ اس بات پر تلے ہوئے ہوتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ سے باہر نکال دیں، اور یہ پلاننگ ان کی دارالندوہ، یعنی اس چیز کا پلان جو تھا وہ وہاں پر بنایا جا رہا تھا۔ فرمایا اگر انہوں نے ایسا کیا تو وہ عذاب الہی کی گرفت میں آ جاتے۔ قوم ثمود کو بھی اونٹنی کی کونچیں کاٹنے پر سخت عذاب کا کوڑا برسایا تھا۔ سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا، قد ارسلنا قبلک من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحویلا۔ سنت طریقہ ہے، من جس کو یا جن کو، قد تحقیق، ارسلنا بھیجا ہم نے، قبلک تجھ سے پہلے، من رسلنا اپنے رسولوں میں سے، ولا تجد اور نہ تو پائے گا، لسنتنا ہمارے طریقے کو، تحویلا بدلنے والا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بستی سے نکل گئے تو بستی اجڑ گئی، اور اگر انہوں نے تم کو نکالا تو یہ خود بھی نہ ٹھہر سکیں گے۔ ہماری سنت کے طریقے میں کوئی بھی کسی قسم کی تبدیلی تم نہ پاؤ گے۔ اگلی جو آیات ہیں انتہائی اہم ہیں۔ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ اقم الصلاۃ قائم کرو نماز کو، خطاب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے۔ لدلوک الشمس، دال لام کاف، سورج کے ڈھلنے کے وقت، یعنی جب سورج ڈھل جائے تو نماز شروع کرو۔ الی غسق اللیل، غین سین قاف، رات کی سخت تاریکی تک، یعنی رات کے اندھیرے تک پڑھ لیں۔ وقرآن الفجر، اور فجر کا قرآن پڑھنا، ان بے شک، قرآن الفجر فجر کا قرآن پڑھنا، کان مشہودا، شین ہا دال ہے، حاضر کیا گیا، یعنی دیکھا جانے والا۔ اگر صرف قرآن کے الفاظ پر غور کیا جائے تو مطلب سورج ڈھلنے پر نماز شروع کرو، اور کب ختم کرو؟ جب رات اندھیری ہو جائے، لیکن حدیث میں ہر نماز کا متعین وقت بتایا گیا ہے کہ سارا وقت نماز نہیں پڑھنی بلکہ مختلف اوقات ہیں۔ اب یہ دیکھیے قرآن الفجر کیا ہے؟ صبح کا قرآن۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ اور من اللیل، رات میں سے، فتہجد پس تہجد پڑھو، ہا جیم دال، بھی اس میں، نافلۃ لک
نفل ہیں، زائد ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ تہجد کیا ہے؟ نیند چھوڑ کر نماز کے لیے اٹھنا۔ عسا امید ہے، این یبعثک کہ وہ پہنچا دے تجھ کو، ربک تیرا رب، مقام محمودا مقام محمود پر، حامیم دال۔ اب دیکھیں یہاں پر کیا ہے، لدلوک شمسی، سورج کے ڈھلنے سے رات کی تاریکی تک، ٹھیک ہے۔ اور حدیث کے مطابق مختلف اوقات میں ایک تو سورج ڈھلنے کے فوراً بعد نماز ہے اور نماز ظہر، پھر جب مزید ڈھلے تو عصر، یعنی پہلے ہونے کی طرف مائل ہونے لگے، پیلے ہونے کی طرف، ٹھیک ہے۔ اور جب غروب ہو جائے تو مغرب، اور رات اندھیری ہو جائے تو عشاء۔ تو قرآن الفجر سے مراد نماز لی گئی ہے، یعنی فجر کی نماز کو قرآن کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ وہ اس وقت قرات جو سی ہے وہ لمبی کرنی چاہیے یا کی جاتی ہے۔ اس وقت قرات کیا ہے؟ مسنون ہے، بعض اوقات اجزاء کے نام لے کر اور بعض اوقات صلاۃ کا لفظ لے کر پوری نماز لیا گیا ہے۔ تسبیح، حمد، قیام، رکوع، سجود ہے اس سے مراد۔ اور لمبی قرات میں صرف قل ہو اللہ ہی نہیں بلکہ لمبی لمبی صورتیں پڑھنی چاہیے۔ یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب وقت سے پہلے اٹھا جائے۔ ان الفجر کان مشہودا، کانا کیونکہ اس سے اس حاضر کیا گیا، یعنی وقت رات اور دن کے فرشتوں کا اکٹھ ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رات کے فرشتے فجر کو اوپر جاتے ہیں اور دن کے اسی وقت اترتے ہیں اسے میں، جو تو اللہ اپنے فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ ہم جس وقت گئے تھے وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور جس وقت چھوڑا تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ یعنی عصر کے وقت بھی ڈیوٹی تبدیل ہوتی ہے، اور فجر کا قرآن حاضر کیا جائے گا، یہ مطلب ہے کہ دل کی حضوری ہے اس میں۔ صبح کے وقت قرآن کا پڑھنا سارا دن زبان پر جاری رہتا ہے۔ چلیں یہاں پر آیت نمبر 78 تک آپ لوگوں کا لیسن ہے، اچھی طرح سے اسے سمجھ کے پڑھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔